السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر کریں گے آج ہم۔ تو زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اور حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو زکوٰۃ بنیادی رکن ہے جو اسلام کے 5 ارکان ہے یا 5 پلرز آف اسلام ہے، ان میں سے ایک پلر جو ہے زکوٰۃ ہے، جس کے بارے میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سابقہ امتوں کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، گویا یہ ایسی عبادت ہے جو سابقہ امتوں میں بھی سابقہ شریعتوں میں بھی موجود تھی۔ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے جو ہے عہد لیا لا تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور پھر آخر میں ذکر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ تو گویا یہ بنی اسرائیل کے اندر بھی جو ہے زکوٰۃ کا اور نماز کی اقامت کا حکم جو ہے موجود تھا۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے اللہ رب العالمین کے کلام میں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو ہے حکم دیا کہ نماز کو قائم رکھوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ اور اس امت پر، امت محمد پر اور شریعت محمدی میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض قرار دیا، اور جس کے لیے ارکان اسلام پر مشتمل حدیث ابھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، اور اسی طرح فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اس کے کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی اس میں عشر کا ذکر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا اور دعوت دین کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں پیغام دیا یا جو ہدایات دیں، انسٹرکشنز دیں، وہ تھیں ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ جس پہلی بات کی طرف آپ نے انہیں بلانا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کا رسول ہے۔ تو یہ پہلا پیغام یا پہلی دعوت آپ نے ان کو دینی ہے، یہ پہلی تبلیغ ان کو کرنی ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو مان لیں اور آپ کی اطاعت کرنے لگ جائیں اور یا اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں آ جائیں، تو فَأَعْلِمْهُمْ، تو انہیں خبردار کیجیے، انہیں بتائیے، انہیں سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں جو ہیں دن میں فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین نے پھر ان سے جو ہے صدقہ ان کے مالوں میں یہ لازمی طور پر ضروری فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح اور یہ بھی سمجھیے گا، دیکھیے صدقہ فی اموالہم، کہ ان کے مالوں میں صدقہ، اور افترض علیہم، تو یہ وہ صدقہ ہے جو فرضی صدقہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ کو جو فریضہ زکوٰۃ سے متعلق تحریر بھیجی، اس میں بھی ہے کہ ہذہ فریضۃ الصدقہ، یہ صدقہ جو ہے فرض صدقہ ہے، ہذہ فریضۃ الصدقہ، یہ فریضہ صدقہ ہے، یعنی فرض صدقہ ہے جس کا نام جو ہے جس کو ہم زکوٰۃ کا نام دیتے ہیں۔ تو گویا صدقے کی وہ قسم جو فرض ہے وہ زکوٰۃ کہلاتی۔ تو بہرحال یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی اس حوالے سے روایت ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو احکامات دیے، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ ایتاء الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اسی طرح کیسر کے پاس ابو سفیان جب موجود تھا اور کیسر روم نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھا، دریافت کیا کہ وہ کیا حکم دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، کیا میسج لے کر آیا، تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن سے روکتا ہے. تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، تو ان سے یہ بات جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، صحابہ میں اس کو نافذ کیا. ایک اور روایت ہے، جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، کہ میں نے ان امور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. تو قرآن کریم کی ان آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے زکوٰۃ کی فرضیت کا جو ہے حکم واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے اس کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کی سمجھ دیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے.